أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا۔ اس طرح ہم نے لوگوں کو ان کے حال سے واقف کر دیا، لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت کے دن میں کوئی شبہ نہیں۔ جب لوگ ان کے معاملے میں جھگڑ رہے تھے، انہوں نے کہا کہ ان پر ایک دیوار کھڑی کر دو، ان کا رب ہی ان کو بہتر جانتا ہے۔ جو لوگ ان کے معاملے میں غالب تھے انہوں نے کہا ہم ضرور ان پر ایک مسجد بنائیں گے۔ اس سورہ کہف کی 21 نمبر کی آیت ہے۔ اصحاب کہف کے بیدار ہونے کا واقعہ کا ذکر چل رہا تھا پچھلی آیتوں سے، کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے کرشماتی طور پر ان حضرات کو 300 سال تک سلا کر رکھنے کے بعد تندرست و توانا اٹھا کر کھڑا کر دیا۔ بظاہر کوئی غذا پانی کا انتظام نہیں تھا۔ اس بات کو دیکھ کر اہل شہر اس بات کے قائل ہو گئے کہ جب اللہ تعالیٰ 300 سال تک سلا کے رکھنے کے بعد کسی کو زندہ کرتا ہے تو مرنے کے بعد جو بکھری ہوئی ہڈیاں ہیں اس کے اجزاء کو کیسے جمع نہیں کر سکتا؟ اس میں کیا کمی ہے؟ اللہ کی قدرت میں تو سب کچھ ہے۔ تو اس بات کا ان کو اندازہ ہو گیا کہ اللہ کی قدرت کو انسانوں کی قدرت پر قیاس نہیں کرنا چاہیے، جیسا کہ انسان اپنی قدرت کو دیکھ کر اللہ کی قدرت پر قیاس کرنے لگتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے، وہ کیسے ممکن ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو ہر چیز ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے۔ وہ اس بات کو قائل کرانا چاہ رہے تھے کہ عقیدہ آخرت قیامت میں نے انسان کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر اٹھائے جانا، اس بات کا لوگوں کے دل میں جو ہے ذہن نشین ہو جائے یہ بات، یہ عقیدہ، اس کو پختہ کرانے کے لیے یہ واقعات پیش کیے گئے۔ اب جب کہ وہ سارے لوگوں کو اہل اصحاب کہف کے بارے میں احساس ہو گیا، ان کے تقدس کے بارے میں، ان کی بزرگی کے بارے میں، تو اب ایک تنازعہ یہ کھڑا ہوا ان کے درمیان کہ ان کا جو غار تھا اس کے اوپر کیا کیا جائے، کوئی عمارت تعمیر کر دی جائے۔ وہ لوگوں میں اختلاف رائے ہوا کہ عمارت کون سی تعمیر کی جائے، یعنی بطور یادگار کر کوئی عمارت تعمیر کی جائے، یہ بات طے ہوئی۔ لیکن مختلف گروہوں میں مختلف باتیں چلی کہ عمارت کون سی ہونی چاہیے، اس پر اختلافات پیدا ہوئے اور مختلف لوگوں نے مختلف رائے دی۔ اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں۔ یعنی پہلے تو یہ بات ان لوگوں کے اوپر اس کلام کے ذریعے سے واضح ہو گئی کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے، جیسا کہ وہ حضرات غار میں واپس گئے، اور یہ بحث تو نہیں چھڑی کب ان کو دفن کہاں کیا جائے، بلکہ ان کی یادگار کس طرح قائم کی جائے، یہ بحث چل رہی تھی۔ کیونکہ اس وقت حکومت بھی بدل چکی تھی اور عوام کا دین بھی، یہ عقیدہ جو تھا وہ اہل حق ہو چکے تھے۔ وہ عوام اور حکومت دونوں نے نصرانیت قبول کر لی تھی، اس وقت کا وہ دین حق تھا، اس لیے اصحاب کہف سے دونوں کی عقیدت ہو گئی تھی۔ کہاں وہ ماحول اور حکومت اس وقت جس وقت یہ غار میں داخل ہوئے تھے کہ دونوں ان کو سنسار کرنے کے در پر تھے، اور اب یہ ماحول کہ ان کے عقیدت مند ہو گئے ہیں، یعنی عقیدت ایسی ہو گئی ہے کہ اس میں اعتدال باقی نہیں رہا۔ ان کو ان کے مرجع بنانے کے لیے ان کی خبروں کے اوپر عبادت گاہوں کی تعمیر ضروری سمجھی، اگرچہ کہ ان لوگوں میں ایک گروہ ایسا موجود تھا جس کا اندازہ صحیح تھا، اس نے یہ مناسب تجویز پیش کی کہ ان لاشوں کے غار ہی میں رہنا دیا جائے ان کو، اور غار کے دہانے پر ایک دیوار کھڑی کر دی جائے تاکہ وہ اس میں مدفون ہو اور ان کے معاملے کو اللہ پر چھوڑ دیا جائے۔ جو ان کے حال سے بخوبی واقف ہے،
ہم فرط عقیدت میں کوئی ایسا کام نہ کر بیٹھیں مگر موحدین کی یہ جو تجویز تھی ان لوگوں کے لیے قابل قبول نہیں ہوئی جن کے ہاتھ میں کلیسا کا اقتدار حکومت کی بات دوڑ تھی۔ انہوں نے اپنی بگڑی ہوئی ذہنیت اور بدعت پرستانہ طبیعت کے پیش نظر اس بات کا فیصلہ کیا کہ ان کی خبروں پر یعنی غار کے اوپر ایک عبادت گاہ تعمیر کی جائے، یہ اس سے ان کا عقیدت کا اظہار ہو، یہ سمجھ رہے تھے۔ خبروں سے یہی وہ عقیدت ہے جو خبر پرستی اور گمراہی کی طرف لے جاتی ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبروں پر عمارتیں تعمیر کروانے سے، مسجدیں بنوانے سے کی سخت ممانعت فرمائی۔ اور ایک حدیث میں جو بخاری کی کتاب الجنائز کی حدیث ہے، اس میں فرمایا کہ اللہ یہود و نصارہ پر لعنت کرے کہ انہوں نے اپنی انبیاء کی خبروں کو عبادت گاہیں بنا لی تھی۔ اور ایک حدیث میں جو ہے بات بتائی گئی کہ ان لوگوں میں جب کوئی نیک شخص مر جاتا تو اس کی خبر پر وہ عبادت گاہ بناتے اور اس میں اس کی تصویریں بناتے۔ یہ لوگ اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق ہے، یہ بھی بخاری ہی کی حدیث ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبر کو چونے سے پختہ کرنے سے منع کیا، اس پر بیٹھنے، اس پر عمارتیں بنانے سے بھی منع فرمایا۔ ان حدیثوں کے پیش نظر بزرگوں کی خبروں پر شاندار مقبرے اور درگاہوں کی جو تعمیر ہے وہ اسلامی تعلیمات کی صریح خلاف ورزی ہے۔ جو کوئی بھی ایسا کر رہا ہے اس کے پاس اس کا کوئی جواز اور دلیل نہیں ہے کہ خبروں کو پختہ کرنا، اس پر جو ہے گنبدیں بنانا، قبے بنانا، یہ سب کے سب اس سے منع کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح احادیث موجود ہے، اس کے باوجود عوام اسی قسم کے کاموں میں لگ جاتی ہے اور خبر پرستی اور گمراہی کا باعث بنتی ہے، اور یہیں سے جو ہے وہ گمراہی شروع ہوتی ہے۔ بعض حضرات نے اس آیت کا ایک غلط مفہوم لیا ہے کہ وہ اس آیت کو بزرگوں کی خبروں پر مسجد تعمیر کرنے کے جواز میں پیش کرتے ہیں۔ جو آیت میں جو بات آئی ہے کہ لوگوں میں جو اختلافات پیدا ہوئے تھے کہ کچھ نے یہ کہا کہ مسجد بنا دی جائے، کچھ نے کہا کہ کچھ نہ بنا جائے بلکہ ایک دیوار اٹھا دی جائے، تو وہ زیادہ صحیح معاملہ تھا، لیکن وہ لوگ سننے پر نہیں آ رہے تھے اور چاہ رہے تھے کہ کوئی عمارت اس کے اوپر تعمیر کی جائے، لیکن حدیث نبوی کی صراحت کے بعد ان کا یہ استدلال بالکل باطل ہے۔ اس لیے اس قسم کی کوئی عمارتیں بنانا جو ہے صحیح اور درست نہیں ہے اسلامی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو۔ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَالثَّامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا۔ یہ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، اور یہ بھی کہیں گے کہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا، یہ سب اندھیرے میں تیر چلاتے ہیں۔ کچھ اور لوگ کہیں گے کہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ کہو میرا رب ہی ان کی تعداد کو بہتر جانتا ہے، کم ہی لوگ ان کی تعداد سے واقف ہیں، لہٰذا تم ان کے معاملے میں لوگوں میں سے بحث نہ کرو بجز سرسری بحث کے، اور نہ ان کے بارے میں کسی سے کچھ پوچھو۔ جب یہ جو ہے معاملہ ہو گیا اور کچھ نشانی بنانے کی بات آئی اور بحث و تکرار اور اختلافات پیدا ہوئے، تو اصل میں یہ ہے کہ آیت کو اگر پوری طرح سے ملحوظ رکھا جائے تو اس کا منشا واضح کیا گیا ہے کہ اصحاب کہف کو طویل مدت کے بعد اٹھا کر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے وقوع پر نشانی لوگوں کے سامنے فراہم کر دی تھی۔ اس لیے چاہیے تھا کہ وہ اپنی نگاہوں کو اس پر رکھتے، اس پر توجہ دیتے، اور اصحاب کہف کے تعلق سے جب گفتگو کرتے تو اسی نقطے کو اصل موضوع بنا لیتے، مگر ان کے عقیدت مندوں نے اصل موضوع کو چھوڑ کر ان کی یادگار قائم کرنے کو موضوع بنا لیا۔ اس سارے واقعہ میں جو ہے اگر دیکھا گیا تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں عقیدے آخرت کو مضبوط کرنے کے لیے اور قیامت میں دوبارہ اٹھائے جانے کے تصور کو دل میں بٹھانے کے لیے یہ واقعے کو پیش کیا تھا، اور یہاں پر بھی اسی وجہ سے پیش کیا جا رہا ہے۔ قرآن میں جو بھی واقعات اور قصے بیان ہوتے ہیں وہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس میں عبرت اور نصیحت کے بے شمار پہلو لیے ہوتے ہیں۔ اس کا اصل مرکزی مضمون اس قصے کا یہی ہے
کہ ان کو اتنے سال صدیوں تک اللہ تعالیٰ سلائے رکھنے کے بعد دوبارہ پھر سے زندہ کر کے اٹھا دیا، اور لوگوں کے سامنے ایک نشانی کے طور پر یہ بات بتا دی کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قدرت رکھتے ہیں کہ 300 سال کے بعد پھر سے اٹھاتے ہیں کسی کو، نیند میں لانے کے بعد، سلا دینے کے بعد بیدار کر سکتے ہیں، تو پھر سے جو ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل کام نہیں۔ یہ اصل جو ہے اس میں پیغام تھا۔ یہ پیغام کو چھوڑ کر لوگ ادھر ادھر بھٹکنا شروع ہو گئے، جیسا کہ آج بھی دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو اصل موضوع ہوتا ہے وہ موضوع کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور اختلافات میں لوگ پڑ جاتے ہیں جس میں ان کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ یہ بات ہونے کے بعد اب اس بات پر بحث شروع ہو گئی کہ وہ کتنے تھے، ان کی تعداد کتنی تھی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر اس کی تعداد کے بارے میں نہیں بتایا، وہ موضوع یہاں پر نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ ان اقوال کو نقل کر رہے ہیں یہاں پر کہ 3 اقوال کو نقل کیا گیا ہے یہاں پر، کہ وہ لوگ جو اختلافات کر رہے تھے ان کی تعداد کے بارے میں وہ کیا کہہ رہے تھے۔ یہ کون لوگ تھے؟ وہ عہد نبوی کے مومن و کافر تھے، اور خاص طور پر وہ لوگ تھے جو اہل کتاب کہلائے جاتے تھے، جن کے پاس کتاب کا علم تھا۔ تو سب سے پہلا قول اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کا نقل کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، اور دوسرا قول یہاں پر نقل کیا کہ وہ کہیں گے کہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا، اور تیسرا قول یہاں پر جو نقل کیا گیا ہے وہ کہا گیا کہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ تو یہاں پر ذرا غور سے اگر دیکھیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ پہلے 2 اقوال کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا اس میں واو نہیں لایا گیا کتے کے لیے، یعنی سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، وکلبہم نہیں کہا۔ ویسا ہی دوسرا قول بھی ویسے ہی نقل کیا گیا، وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ، میں 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا۔ اس کے فوراً بعد یہ کہا گیا کہ رجمم بالغیب، مطلب یہ ہے کہ یہ اندھیرے میں تیر چلا رہے ہیں، اندھیرے میں پتھر پھینک رہے ہیں، یہ ظن و گمان ہے اور تخمینے ہیں، ان کی رائے ہے، یہ رائے کو کمزور قرار دے دیا گیا، یہ کہہ کر کے رجمم بالغیب، یعنی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، علمی دلیل نہیں ہے، بس ایسے ہی کہے جا رہے ہیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ یہ 2 اقوال کے کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، اور دونوں اقوال کے لیے کتے کے لیے واو زائدہ نہیں لایا گیا، بلکہ اس کے ساتھ ہی ملا کر کہہ دیا گیا کہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا، اور پھر اس کے بعد رجمم بالغیب کہہ دیا گیا۔ پھر تیسرا قول ان کا الگ سے نقل کیا گیا، وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، واہ یہاں پر لایا گیا، واہ لا کر کہا گیا کہ اور ان کا کتا تھا 7واں، تو 8واں ان کا کتا تھا، 7 تھے۔ تو یہ قول کے بارے میں زیادہ تر جو ہے فقہا کی رائے ہے، مفسرین کی، کہ یہی قول زیادہ ثابت ہے اور صحیح معلوم ہوتا ہے، اس وجہ سے کہ ایک تو واو زائدہ اس میں لایا گیا ہے، اور وہ 2 اقوال کو تو اللہ تعالیٰ نے انہیں رد کر دیا یہ کہہ کر کہ ان کی رائے بالکل جو ہے کمزور رائے ہے، وہ ظن اور تخمینہ اور گمان ہے، وہ کوئی صحیح علم کی بنیاد پر نہیں ہے، ان کے پاس اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر جو ہے الگ سے تیسرا قول پھر سے نقل کیا، وہ دونوں کو نقل کرنے کے بعد وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ کہہ کر 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا یہ کہا گیا۔ اس کے بعد آیت کے آخری حصے میں کہا جا رہا ہے کہ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، کہو میرا رب ہی ان کی تعداد کو بہتر جانتا ہے، کم ہی لوگ ان کی تعداد سے واقف ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو اس کا علم عطا فرمایا ہے، ایسا نہیں کسی کو بھی اس کے بارے میں نہیں معلوم تھا، جیسا کہ یہ ایک صحابہ یہ فرماتے تھے کہ یہ کچھ لوگوں میں ہم بھی موجود ہیں کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ خود یعنی ان کی تعداد کتنی تھی۔ مطلب یہ ہے کہ بدلیے وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، یا اور کوئی دوسرے طور پر الہامی طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا تھا۔ ایسا اللہ تعالیٰ اپنا علم بانٹتے ہیں لوگوں کو جب جس کے لیے چاہتے ہیں، ان کو کوئی جو ہے پکڑ کر یہ نہیں پوچھ سکتا ان سے کہ یہ ان کو کیوں دیا اور ہمیں کیوں نہیں دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ کس کو کیا دینا چاہیے، کس کو کیا جو ہے علم بانٹا جانا چاہیے۔ تو اس کے بارے میں یہ کہہ دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، کوئی نہیں جانتا۔ اس میں بحث و تکرار کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں وہ دے دیتے ہیں اور معلوم کرا دیتے ہیں۔
فلا تماری فیہم الا مراء ظاہرا، لہذا تم ان کے معاملے میں لوگوں سے بحث نہ کرو. ولا تستفت فیہم منہم احدا، سرسری بحث کے علاوہ ان کے بارے میں کسی سے کچھ نہ پوچھو. مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اختلافات اور تنازعات کھڑے ہو جائیں تو اس میں ہدایت ہے ان تمام لوگوں کے لیے کہ جو دلیل آپ کے پاس ہے وہ دلیل کے ذریعے سے لوگوں کو سمجھا دیں اور زیادہ بحث و مباحثہ نہ کریں، کیونکہ زیادہ بحث و مباحثہ جنگ و جدال تک پہنچا دیتا ہے اور اختلافات اس میں بڑھ جاتے ہیں، لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے. اس لیے کسی بھی معاملے میں زیادہ بحث میں نہ پڑیں بلکہ سرسری طور پر بتا دیں اور اپنی دلیل کو پیش کر دیں. اس کے بعد معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا جائے کہ اللہ عالم کہہ کر، کیونکہ کسی کو نہیں معلوم کسی بات کے بارے میں بھی کہ واقعی میں سچ کیا ہے، حق کیا ہے. کیونکہ بعض وقت ہو سکتا ہے کہ انسان کسی چیز کو صحیح اور حق سمجھ رہا ہے لیکن وہ بات باطل ہو سکتی ہے، وہ بات غیر درست ہو سکتی ہے. اس لیے اس تمام معاملات میں جہاں پر اختلافات پیدا ہوتے ہیں تو وہاں پر زیادہ بحث و مباحثے کر کے اپنا وقت ضائع نہیں کرنا اور لڑائی جھگڑے کی نوبت نہ آنے دینا، بلکہ یہ کہہ دینا کہ اللہ عالم، اللہ تعالیٰ کو زیادہ بہتر معلوم ہے اس کے بارے میں. تو اس میں یہ کہہ دیا گیا کہ آپ کسی سے مت پوچھیے اس کے بارے میں. ولا تستفت فیہم منہم احدا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کہا جا رہا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے علم عطا فرمایا اور جو دیگر لوگ ہیں ان کے پاس تو وہ علم نہیں تھا. تو جس سے پوچھا جا رہا ہے ان کا علم زیادہ ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم زیادہ ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا چاہیے کہ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیا فرمایا ہے. میں نے اس کے بجائے جو ہے دیگر لوگوں سے اس کے بارے میں سوالات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ کہہ دیا گیا یہاں پر. یعنی جن لوگوں کو اصل مقصد سے لگاؤ نہیں تھا، اس واقعے سے کوئی سبق حاصل کرنا نہیں چاہتے تھے بلکہ یہی بحث و تکرار میں پڑھ رہے تھے. پہلے تو ایک بحث یہ کر رہے تھے کہ اس پر کون سی عمارت بنائی جائے، اس کے بعد یہ کہنا شروع کر دیے کہ وہ اصحاب کہف کتنے تھے، ان کی تعداد کتنی تھی. انہوں نے اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں اختلافات اور غیر ضروری بحثیں چھیڑ دی. قرآن نے ان کی بحثوں کے جواب دیے بغیر بالکل جچت تل انداز میں سرگزشت سنائی اور سبق آموز پہلوؤں کو نمایاں کیا، ساتھ ہی اہل ایمان کو ہدایت کی کہ ان بحثوں میں سرسری طور سے گزریں اور اس میں الجھے نہیں. تعداد کے بارے میں قرآن نے تیسرے قول کو زیادہ ترجیح دی ہے کہ ان کی تعداد 7 تھی. پہلے 2 اقوال کو جو ہے اس طرح کے رد تو نہیں کیا لیکن اس کے صحیح ہونے کی صراحت بھی نہیں ہے، بلکہ اس کے تعلق سے 2 اقوال کو پیش کرنے کے بعد رجمًا بالغیب جو کہہ دیا گیا اس سے جو ہے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اقوال صحیح نہیں ہیں. اور فرما دیا کہو میرا رب ہی ان کی تعداد کو بہتر جانتا ہے، لہٰذا ہمیں کسی کاوش کے بغیر ہی اسی ہدایت پر عمل کرنا چاہیے. معلوم ہوتا ہے کہ اصحاب کہف کے قصے نے اس زمانے میں ہی افسانے کا رنگ اختیار کر لیا تھا. قرآن نے اس کی اصل حقیقت کو جو افسانوں میں دب گئی تھی منظر عام پر لانے کے بعد اہل ایمان کو ہدایت کی کہ اب اس قصے کے بارے میں کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن نے اس کے جو ضروری پہلو تھے ان سب کو جو ہے واضح کر دیا اور بتا دیا اصل میں اس کا مقصد کیا تھا، اس کو جو ہے واضح کیا گیا. بس مقصد پر نظر رکھنی چاہیے، نہ کہ اصحاب کہف کی تعداد پہ، نہ کہ ان کے سونے کی مدت پر، نہ کہ اس بات پر کہ ان کے غار پر کون سی عمارت بنائی گئی تھی. اس سے کسی کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. جو بحثیں غیر ضروری ہے جس سے کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہے وہ بحثوں میں پڑھ کر اپنا وقت ضائع کرنے سے بچا جائے، یہ کہا گیا. لیکن افسوس کہ قرآن کے اس واضح ہدایت کے باوجود بھی بہت سے لوگوں نے ان کے تعداد کے بارے میں اور ان کے ناموں کے بارے میں، ان کے کتے کے نام کے بارے میں مختلف قسم کی رائے پیش کرتے ہیں. اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس سے کسی کا بھلا ہونے والا نہیں ہے اور اس سے کسی کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے.